السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کی 2 رکعت فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے، وہ سنت اگر کسی وجہ سے کوئی نہ پڑھ سکا، وہ سنتیں چھوٹ گئی، آخری وقت پر بالکل پہنچا، تو اب وہ جو 4 رکعت فرض سے پہلے کی جو سنت ہے ان کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اور اگر پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ بہت ہی بہترین قسم کا یہ سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور ایسی صورتیں ہمارے بہت سارے بھائیوں کے ساتھ پیش آتی رہتی ہے کہ کبھی اتفاقاً وہ کسی کام میں مصروف ہو گئے یا کسی اور وجہ سے بالکل آخری وقت پہنچے، جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے یا پھر جو اذان ثانی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں پہنچتے ہیں تو اب ان کے ذہنوں میں یہ ایک الجھن ہوتی ہے اور ایک شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ جو سنتیں ہیں ان کو ابھی پڑھ لیں یا پھر بعد میں پڑھیں نہ پڑھیں۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ ایسے وقت میں پہنچا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے یا اذان ثانی ہو رہی ہے، تو اب اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ بیٹھ کر خطبہ سنیں۔ ایسے وقت میں نفل پڑھنا یا سنت پڑھنا یہ مکروہ ہے، وہ سنت نفل کا وقت ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کے اوپر ضروری ہوگا کہ امام جب خطبہ شروع کر چکا ہے یا اذان ہو رہی ہے تو اب آپ خاموشی سے بیٹھیں، خطبہ سنیں، اور پھر اس کے بعد جو 2 رکعت فرض جمعہ ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ تو اب آپ جمعہ میں شامل ہو گئے، ایسے آخری وقت میں آئے، ظاہر سی بات ہے جمعے کی 2 فرض میں آپ شامل ہونا ہے، اب سنتیں آپ کی رہ گئی، تو اب ان سنتوں کو کب پڑھیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر ایسی صورت ہوئی کہ سنتیں آپ کی رہ گئی تو اب آپ ڈائریکٹ 2 رکعت فرض جمعہ آپ نے پڑھی، اس کے بعد کی جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پہلے کی جو 4 رکعت سنت فرض سے پہلے رہ گئی تھی اب ان کو پڑھیں گے آخر میں۔ یہ بہترین طریقہ ہے پڑھنے کا۔ بہتر طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ فرضوں میں شامل ہو گئے، 2 جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد جمعہ کے 2 فرضوں کے بعد 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، تو پہلے اس کو پڑھیے، اور پھر اس کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے وہ پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھیے، اور ان دونوں کے بعد جو ہے اب جو پہلے والی 4 رکعت آپ کی رہ گئی تھی ان کو پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کا بہترین طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، مستحب طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی فرضوں کے بعد فوراً 4 رکعت سنت جو چھوٹ گئی تھی شروع والی ان کو پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کی سنتیں ہو جائے گی، نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، کوئی حرج پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن جو بہتر طریقہ فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے وہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ فرضوں کے بعد کی جو 4 سنتیں پہلے اس کو پڑھیے، پھر جو 2 سنتیں ان کو پڑھیے، اور ان کو پڑھنے کے بعد اب جو 4 رکعت جو پہلے والی ہے اس کو پڑھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جمعہ کے جو پہلے کی 4 سنتیں تھیں اس کا وقت فرض سے پہلے تھا، اب آپ نہیں پڑھ سکے، تو فرض پڑھ کر جو بعد کی جو سنتیں ہیں ان کا وقت وہی ہے فرضوں کے بعد، یعنی فرضوں کے بعد 4 سنت پڑھیے، پھر 2 سنت پڑھیے، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں آخر میں، تو ان کا وقت تو وہی ہے۔ تو پہلے کی جو 4 سنتیں وہ اپنی وقت سے تاخیر ہو گئی ہے ان میں، تو اب ان کو ہم اور آخر میں کر دیں، لیکن جو فرضوں کے بعد والی سنتیں ان کو اپنی جگہ سے کیوں ہٹائیں، یعنی ان کو کیوں آخر میں لے جائیں؟ اس لیے ان کو تو فرض کے بعد ہی پڑھ لیا جائے، 4 سنت پڑھ لیجئے، پھر 2 سنت پڑھ لیجئے۔ اب چونکہ وہ فرضوں کی سے پہلے کی جو 4 سنتیں تھی وہ تاخیر پہلے سے ہی ان میں ہو چکی ہے، تو اب ان کو آخر میں آپ پڑھ لیجئے، یہ بہتر طریقہ ہے اور مستحب طریقہ ہے۔ تو جب بھی آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش ہو کہ بالکل آخری وقت میں آپ گئے، تو اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ امام کے ساتھ خطبہ سن کر فرض 2 رکعت جمعہ میں شامل ہو جائیے، اور جمعہ کے فرض پڑھنے کے بعد 4 سنتیں جو بعد والی ہے وہ پڑھیے، پھر جو 2 سنتیں وہ پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے پہلے کی 4 رکعت سنت جو چھوٹ گئی تھی اب آخر میں اس کو پڑھ لیجئے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو
تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔